السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے، پیغمبر آئے، ان کے بیان میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول، انبیاء، پیغمبر بھیجے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا باتیں معلوم رکھنی چاہیے۔ رسول کسے کہتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کسے کہتے ہیں، کون رسول بن سکتا ہے، کون اپنی کیا مرضی سے کوئی نبی یا رسول بن سکتا ہے۔ تو یہ سارے سوال اس بیان میں پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی رسول کون ہوتے ہیں رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ اب رسول وہ ہوتے ہیں جو ایک انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوتا ہے جس طریقے سے انسانوں کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر کو بھیجا ہے۔ وہ اپنی کتاب اور شریعت دے کے نئی کتاب دی ہے، نئی شریعت دی ہے کہ وہ انسانوں کو سکھائے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور بتائے کہ کون سا دین سچا ہے۔ تو یہاں پہ جو بتا رہے ہیں رسول کون ہیں، رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہیں، یعنی جو انسان اور بندے ہیں ان میں سے کوئی رسول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بندوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، انہیں احکام پہنچانے کے لیے رسول کو بھیجتے ہیں، اور وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ پاک ہوتے ہیں ہر چیز سے، گناہوں سے۔ انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ رسول بناتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے، گناہ بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی جس معجزے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ معجزے کر کے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچاتے ہیں۔ ایسے نہیں کرتے کہ کچھ باتیں بتائی اور کچھ چھپا دی، بالکل جو پیغام اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اسی طریقے سے انہیں پہنچا دیا جاتا ہے لوگوں تک۔ ان میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتے، اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا۔ یہ تو رسول ہو گئے، اور نبی کے کیا معنی ہیں؟ نبی کے بھی کیا یہی معنی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں بندوں تک، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمی و زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو بھی نہیں چھپاتے۔ اب نبی اور رسول بالکل ایک ہی ہوتے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے وہ نیکسٹ سوال میں بتا دیا کہ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ تو اس کا جواب بتا دیا کہ نبی اور جو رسول ہوتے ہیں ان میں بس ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو کوئی نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہوتی ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ انہی پہلے پیغمبروں کی کتاب اور شریعت کو ہی آگے پھیلاتے ہیں لوگوں تک۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے ہے، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو، جیسے کہ میں نے ابھی بتا دیا۔ یہی فرق ہوتا ہے نبی اور رسول میں کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو کوئی نئی شریعت اور کتاب نہیں دی ہوتی، بلکہ وہ پہلے رسولوں کی کتاب اور شریعت کو ہی تابع کرتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے ہمارا، کیا آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ یعنی کوئی اتنی عبادت کرے یا کوئی اتنی کوشش و محنت میں لگا رہے کہ وہ نبی بن جائے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اس کے جواب میں بتا دیا کہ نہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی نبی بن سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے نبی بنانا ہے وہ یہی بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول بننے میں کیا آدمی کی کوئی کوشش اور ارادے کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں انہیں دیتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جس طریقے سے پہلے فرشتوں کے بیان میں سوال کیا تھا کہ فرشتے کتنے ہیں، تو وہاں پہ بھی بتا دیا تھا کہ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اسی طرح یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے بالکل تعداد۔ بس ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی رسول آئے، نبی، پیغمبر آئے، ہمیں ان سب کو یہ ماننا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے لکھا ہے، دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں تمہیں اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ اور پھر بتا دیا کہ سب سے پہلے پیغمبر جو ہیں ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سوال ہے سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ تو سب سے آخری پیغمبر ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔
نیکسٹ سوال ہے کہ کیا کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر بن سکتا ہے یا آئے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ پیغمبر اور نبوت کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور یعنی کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ پیغمبر کو بھیجنے کا جو اصل مقصد تھا وہ دین کو پھیلانا تھا اور اسلام کی دعوت دینا تھا، اور اب اتنے زیادہ مسلمان ہو گئے کہ اس کی ضرورت نہیں آئی۔ ایک دین کی شریعت کی کتاب ہمارے نازل ہو گئی ہے، قرآن مجید، جس میں سب کچھ صاف صاف بتایا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سب کچھ بتا دیا، تو اس لیے کوئی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قیامت تک کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ نیکسٹ سوال جو ہے وہ رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے؟ اس کے جواب میں بتا دیا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل ہیں اور سب سے بزرگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے اور تابع دار ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اور ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، یعنی ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہیں سب سے پہلے، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ حافظ، اب نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے قیامت کا بیان سے۔ لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔